ایک صبح نعیم کو بریگیڈیئر میجر کے سامنے انٹرویو کے لیے پیش کیا گیا۔ اس نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا، تم تعلیم یافتہ ہو؟ میں نے کلکتہ سے سینئر کیمبرج کیا ہے۔ تمہیں ترقی دے کر لانس نائک کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ مشین گن ڈیٹیچمنٹ میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ کل تم سیکشن کمانڈر ایم جی ڈیٹیچمنٹ کو رپورٹ کرو گے۔ ڈسمس۔ قاہرہ سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ سکندریہ پہنچے۔ وہاں بھی روٹ مارچ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسکندریہ سے وہ دوبارہ جہاز میں سوار ہوئے۔ 20 بحری جہازوں کا قافلہ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ سمندر کے تلاطم کے باوجود اس بار سپاہی کم بیمار پڑے۔ سمندری سفر میں نسبتاً بہتر خوراک اور نہانے کے لیے پانی بھی ملتا تھا۔ نمبر 9 بھوپالی پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی جگہ ایک انگریز بٹالین ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب مارسیلز کی بندرگاہ نظر آئی تو انگریز فوجی جہاز کے عرشے پہ چڑھ کر ناچنے لگے اور بینڈ نے مارسیلز بجانا شروع کر دیا۔ موسم چمکدار اور خوشگوار تھا۔ بہت سے بھوپوؤں اور سیٹیوں کے بعد جہاز نے لنگر پھینکا۔ سازندوں نے دھن تیز کر دی اور انگریز سپاہی مارسیلز گاتے ہوئے بندرگاہ پہ اترنے لگے۔ سفید براق وردیوں میں فرانسیسی ملاح تمباکو پیتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ فرانسیسی عورتیں شوخ رنگ اسکرٹ اور چھوٹے چھوٹے سفید ہیٹ پہنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے گالوں پر چوم چوم کر فوجیوں کا خیر مقدم کیا۔ پھر ہندوستانی فوج کے افسر اترے۔ کیپٹن میکلین، کیپٹن اشر، لیفٹیننٹ براؤننگ۔ سب کے چہرے مسرت سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ چلا چلا کر پوچھ رہے تھے، ہمیں دیر تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہم دیر میں پہنچے؟ فرانسیسی ملاح مسرور آوازوں میں چلا چلا کر جواب دیتے۔ عورتیں خوشی سے تالیاں بجاتیں۔ فرانس کے آسمان سے زرد دھوپ سفید فام افسروں کے ماتھوں اور سنہری بالوں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں اور نیلی دلکش آنکھوں سے صحت اور زندگی نظر آتی تھی۔ ان کے بے خوف قدم اور مستعد فوجی جسم دیکھنے والوں کو مرعوب کرتے تھے۔ ان کے دماغ میں بہت سی فوجی اسکیمیں اور اپنے گھر والوں کی یادیں بھری تھیں۔ وہ ذہین، صحت مند اور پیارے انسان تھے جن کا مقدر بہت جلد مٹی میں ملنا تھا۔ ایسے نوجوان جن کا بہت سے محبت کرنے والے دل انتظار کرتے ہوں، جن کے گھروں کے دروازے ان کے لیے تمام عمر کھلے رہتے ہوں، جن کی تصویریں گھروں میں آتش دانوں پر ٹنگی رہتی ہوں، جن کی دی ہوئی انگوٹھیاں لڑکیوں کی انگلیوں پر جگمگاتی رہیں۔ 6 ماہ کے اندر اندر یہ سب میدان جنگ میں کام آ چکے تھے۔ بورلے ریس کورس میں کیمپ لگایا گیا۔ تیسرے مشین گن سیکشن میں 2 مشین گنیں، 12 خچر، 16 سپاہی، ایک لانس نائک نعیم، ایک حوالدار ٹھاکر داس اور سیکشن کمانڈر میک گریکر تھا۔ مارسیلز کا ریس کورس وسیع اور خوبصورت تھا۔ حوالدار ٹھاکر چھاگل سے پیاس بجھاتے ہوئے بولا، دیکھو نعیم، یہاں کی مٹی کتنی سیاہ اور زرخیز ہے، پانی کی کتنی فراوانی ہے۔ پانی میٹھا ہے اور کھانا طاقتور ہے۔ نعیم نے اس کے ہاتھ سے چھاگل پکڑ کے منہ سے لگائی۔ اور لوگوں کا لباس بھی دیکھو، خوش نما ہے۔ وہ دونوں ابھی 10 میل کے روٹ مارچ سے تھک کر لوٹے تھے۔ فرانسیسی طرز تعمیر، باغات کی فراوانی، غیر ملکی پھول اور پودوں کو دیکھ کر مسرور ہو رہے تھے۔ اتنے دنوں سے اکتا دینے والے رنگ ارگستانی اور پتھریلے پہاڑوں کے نظاروں کے بعد فرانس کی کھلی سڑکوں پر خوبصورت خوش رنگ عورتیں اور بڑے بڑے ہیٹ پہنے خچر پر سوار مرد جو ان کو دیکھ کر ہیٹ اٹھا کر سلام کرتے تھے، یہ سب انہیں بہت بھلا معلوم ہوا۔ ٹھاکر داس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، کل ہمیں نیا بارود ملے گا، فرانسیسی طرز کا، مارک نمبر 7 گولی۔ مارک نمبر 6 تو نوکدار ہوتی ہے نا، یہ نمبر 7 آگے سے چپٹی ہوگی اور یوں تیر کی طرح سیدھی جائے گی۔ نعیم بولا، کیا فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پتا تمہیں اور کہتے ہو کلکتہ میں پڑے ہو۔ ارے میاں، ٹیڑھی جائے گی تو مار نزدیک کرے گی، سیدھی جائے گی تو دور تک مارے گی۔ حساب کا سوال ہے، سمجھے؟ اب پوچھو فائدہ۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میں نے دونوں طرح کی گولیاں سیکشن کمانڈر کے پاس دیکھی تھیں۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سرزمین فرانس پر وہ دن بڑا خوبصورت تھا۔
صبح صبح بارش ہوئی تھی۔ جب وہ روٹ مارچ کر کے واپس آئے تو سورج نکل آیا تھا۔ اس وقت ہوا چل رہی تھی جس میں دھوپ کی حدت بھی شامل تھی۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ دور سڑکوں پر عورتیں اور بچے شوخ رنگ کپڑے پہنے نظر آ رہے تھے۔ نعیم ایک گیلی ماچس سے اپنے سگریٹ کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر بولا، جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ٹھاکر داس نے جواب دیا، ہم ان قریب جا ہی رہے ہیں۔ کہاں؟ محاذ پر۔ کس جگہ؟ تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ لانس نائک نعیم احمد، اٹینشن۔ نعیم تیزی سے اٹھا اور فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ ٹھاکر داس نے سخت لہجے میں کہا، میکسم گن کی پٹی میں کتنے راؤنڈ آتے ہیں؟ 250 سر۔ وزن؟ تقریباً 6 پاؤنڈ۔ میکسم گن کا وزن؟ 60 پاؤنڈ۔ اسٹینڈ ایٹ ایز۔ وہ لمبے لمبے قدم رکھتا خیمے کے دروازے پہ جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد واپس نعیم کے پاس آیا۔ بیٹھ جاؤ۔ نعیم کھڑا رہا۔ لڑائی کے میدان میں عورتوں کی طرح سوال مت کرو۔ جنگ کرنے نکلے ہو تو مرنے کا انتظار کرو، جینے کا انتظار مت کرو۔ کیوں، کہاں، کب، کیسے، یہ سوال بزدل بنا دیتے ہیں۔ ایک نامعلوم سا غصہ نعیم کے دماغ میں ابال کھانے لگا۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ ٹھاکر داس نے اس کا کندھا دبایا اور جیب سے ماچس نکال کر دی۔ نعیم نے آنکھوں کے کونے سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم سوال نہیں پوچھتے؟ ٹھاکر داس بولا، نہیں۔ تم مرنے سے نہیں ڈرتے؟ نہیں۔ اگر میں تمہیں ابھی قتل کر دوں تو؟ ٹھاکر داس زرد پڑ گیا۔ تمہارے دل میں کیا ہے، سور؟ تم اتنی ہمت کرو گے؟ نعیم چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جنگ میں بھی تو لوگ اس طرح مرتے ہیں۔ نہیں نعیم، تم نے جنگ دیکھی نہیں، اس لیے کہتے ہو۔ وہاں ہر طرف موت ہوتی ہے، آدمی چوہوں کی طرح مرتے ہیں۔ وہاں مرنا اور مارنا آسان ہے۔ سڑک پر جاتے ہوئے ہم چوٹیوں کے قافلے پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں، سینکڑوں چوٹیاں ہمارے جانے بغیر ہی مر جاتی ہیں، لیکن ایک اکلوتی چونٹی اگر ہمارے بازو پر چل رہی ہو تو ہم اسے نہیں مارتے، اسے اٹھا کر نیچے چھوڑ دیتے ہیں یا پھونک مار کر اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں تم بے ضمیر ہو کے مار دیتے ہو اور مر بھی جاتے ہو۔ نعیم تمسخر سے بولا، تو تم یہ کہتے ہو میدان جنگ میں موت کی تکلیف نہیں ہوتی؟ ٹھاکر داس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے سگریٹ مسلا، ہوتی ہو، پتہ نہیں، پر میں نے لوگوں کو چوہوں کی طرح مرتے دیکھا ہے۔ میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے 2 بچے ہیں۔ عورت کو تو دوسرا خاوند مل جائے گا، پر میرے بچے؟ میری بیوی کا پہلے خاوند سے ایک بچہ تھا۔ مجھے پتہ ہے میں کبھی اسے اپنے بچے کی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھاکر داس نعیم کا جواب سنے بغیر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، کیا میں اپنی موت سے خوفزدہ ہوں؟ اور یہ بدبخت نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ اگلے 3 دن ان کی رجمنٹ سفر میں رہی۔ گاڑی بالکل ویسی تھی جیسی فیروز پور سے ملی تھی، مال گاڑی جس میں گھاس کا فرش بچھایا گیا تھا۔ رجمنٹ میں 9 انگریز افسر، 19 ہندوستانی افسر اور 790 سپاہی تھے۔ وہ 3 دن اور 3 رات دل فریب پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ سفر کے اختتام پر وہ آرلینز پہنچے۔ سرکاٹ کیمپ آرلینز بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ اس کے 3 اطراف سرسبز کوہنا سال پائن کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے۔ بیچ میں نیلے برفانی چشمے بہہ رہے تھے۔ روٹ مارچ کرنے کے دوران وہ جہاں چشمے پہ رکتے پیاس بجھاتے۔ پانی کی تہہ میں چمکتے ہوئے رنگ برنگے پتھر اور سیپیاں چن کر جیب میں بھرتے۔ پل دو پل کو پائن کی خوشبودار چھاؤں میں دم لیتے، پھر بڑی بڑی چٹانوں سے گھوم کر بوٹوں سے کنکر اڑاتے ڈھلانوں پر اتر جاتے۔ پہاڑیوں پر اکا دکا مکان بھی تھے جو عموماً انگور کی بیلوں میں چھپے ہوتے۔ ان کے آس پاس بھیڑوں کے ریور چرتے پھرتے، کہیں کہیں کوئی چھوٹا سا گاؤں آ جاتا۔ ان کے قیام کے 5ویں روز ڈیوک آف کناٹ کے لڑکے پرنس آرتھر نے رجمنٹ کا معائنہ کیا۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا،
سفید اور سرخ شاہی وردی میں ملبوس وجیح شہزادہ ہلکی سرد دھوپ میں انہیں ملنے آیا اور بولا، مجھے وہ راحت ابھی تک یاد ہے جو چند برس بیشتر رجمنٹ کو ہانگ کانگ میں دیکھ کر مجھے ہوئی تھی، اور آج آپ کو یورپ میں برٹش فوج کے پہلو بہ پہلو لڑنے کے لیے تیار دیکھ کر مجھے دگنی خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کی خوش قسمتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امید ہے چند روز تک محاذ پہ ہماری ملاقات ہوگی۔ میں اپنے والد کو لکھوں گا کہ آپ لوگ بہترین حالت میں ہیں۔ وہ رخصت ہوا تو سپاہی دور تک اس شاندار سوار کو جاتا دیکھتے رہے۔ ان کی رجمنٹ 16 دن تک ہیڈ کوارٹر کے احکام کے انتظار میں رکی رہی۔ 17ویں دن وہ آرلن سے اسی گاڑی میں سوار ہوئے اور اگلے روز ایک نامعلوم مقام پر جا کر اتر گئے جہاں چاروں طرف کاغذ سازی کے کارخانے تھے۔ روٹ مارچ کرتے ہوئے نمبر 57 فرنٹیئر فورس کے پاس سے گزرے تو لمبی لمبی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں والے پٹھان سپاہی جو خاردار تار کے دوسری طرف برتن دھو رہے تھے اپنے دیس کے جوانوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگے۔ اگلے دن شام کے اندھیرے میں دور سے چیوٹیوں کی طرح رینگتی ہوئی فوجی بسوں کی قطار نظر آئی۔ نمبر 129 ڈیوک آف کناٹ بلوچ رجمنٹ والوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ہمارا لاریوں کا حصہ آ گیا، کل ہم محاذ پر ہوں گے۔ میں توپ کی آواز یہاں سے سن سکتا ہوں۔ تم تو راستے میں ہی مر جاؤ گے، گولا تو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے۔ ہاں، دانت مت نکالو۔ اسٹاف کیپٹن کہہ رہا تھا، محاذ یہاں سے 200 میل کی دوری پر ہے، بیلجیم میں۔ 39 گھنٹے کے سفر کے بعد بیلجیم کی سرحد پار کر کے وہ میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ گاڑیاں انہوں نے آرکس کے مقام پر چھوڑ دیں اور ہولی بیک میں قیام کیا۔ اصلی محاذ ہولی بیک سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سارے مکان اور دکانیں شہری آبادی سے خالی ہو چکے تھے۔ مکانوں پر فوجی رجمنٹوں اور توپ خانے کا قبضہ تھا، جن میں 3 یورپی اقوام کے لوگ، بیلجین، فرانسیسی اور انگریز شامل تھے۔ 2 منزلہ مکانوں کے تمام کمرے گورے سپاہیوں، اسلحہ بارود، باورچیوں اور راشن کے ڈبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مکانوں سے ذرا فاصلے پر دکانیں تھیں جنہیں خالی کر کے فرش پر مکئی کے ناڑ بچھائے گئے تھے۔ ان میں گھوڑے اور خچر بندھے تھے۔ جو دکانیں پھر بھی بچ گئیں وہ ہندوستانی فوجیوں کے لیے مخصوص کی گئیں۔ اکتوبر کے آخری دن تھے۔ سپاہی خشک گوشت کے ٹکڑے اور پنیر کھانے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ چند تو سو بھی چکے تھے۔ پائن کے درختوں کی چوٹیاں دور اوپر اندھیرے میں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں۔ حوالدار ٹھاکر داس نے کمبل اوڑھتے ہوئے پوچھا، خچر محفوظ ہے نعیم؟ ہاں۔ پہرے پر کون ہے؟ احمد۔ اس کے بعد کس کی باری ہے؟ 2 بجے ریاض بدلی کرے گا۔ سونے سے پہلے چیک کر لینا۔ ایک سپاہی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، لیٹ کر دیکھو، مکئی بالکل سرد ہے۔ ٹھاکر داس بولا، سگریٹ ہے تو دو۔ نعیم نے اسے سگریٹ پکڑائے۔ دروازے کے پاس چلے جاؤ، یہاں مت پینا۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ ٹھاکر داس اور نعیم کمبل اوڑھ کر دروازے کے پاس ننگے فرش پر جا بیٹھے۔ ٹھاکر داس نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ محاذ یہاں سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ تو اتنی خاموشی کیوں ہے؟ صرف گدڑ بول رہے ہیں۔ جرمنوں نے ابھی حملہ شروع نہیں کیا۔ کیا ضروری ہے کہ جرمن حملہ کریں؟ پتہ نہیں، ٹھاکر داس بولا، مگر جرمنوں کی فوج زیادہ ہے، 1 ڈویژن یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پائن کی چوٹیوں میں بادل پھر رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بجلی بھی چمکتی۔ ٹھاکر داس نے تشویش سے کہا، یہ موسم جنگ کے لیے خطرناک ہے۔ جب خاموش بارش ہو رہی ہو تو آواز دور تک جاتی ہے۔ نعیم بولا، پھر تو اچھا ہی ہے کہ آج حملہ نہیں ہوا۔ ٹھاکر داس بولا، ہاں، اور سب سے زیادہ خطرہ تو برف باری میں ہوتا ہے۔ اسی وقت مشرقی آسمان سے گرر گرر کی آواز شروع ہوئی۔ ٹھاکر داس چونکا، وہ آ رہا ہے۔ ہلکی گرجدار آواز قریب آ رہی تھی۔ ٹھاکر داس اور نعیم بے جان لکڑی کے تختوں کی طرح زمین پر بے سود لیٹ گئے۔
خوفناک آواز بالکل قریب آ گئی۔ درختوں کے اوپر ایک دھندلی سبز بتی نمودار ہوئی اور تیزی سے مغرب کی سمت چلی گئی۔ جہاز کی آواز دور ہوئی تو دونوں اٹھے۔ نعیم نے پوچھا، جرمن ہوائی جہاز تھا؟ پتہ نہیں، ہری بتی تھی۔ سب کی ہری ہوتی ہے۔ جنگی ہوائی جہاز کا یہ ان کا پہلا تجربہ تھا۔ ٹھاکر داس بولا، سگریٹ یہیں بجھا دو، مورچے میں نہیں پی سکتے۔ جلتے سگریٹ کی نشاندہی پہ گولی پڑے گی اور جبڑے صاف کر جائے گی۔ شاید کل ہم فائرنگ لائن پہ چلے جائیں۔ نعیم خاموشی سے اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ ٹھاکر داس بولا، میں اس قدر اکتا گیا ہوں یہاں، مجھے اس وقت محاذ پر ہونا چاہیے یا گھر۔ اتنے مہینے ہو گئے، یہاں میری حالت خچر سے بھی بری ہو گئی ہے۔ اچانک نعیم نے پوچھا، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ٹھاکر داس کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں شاید۔ ہم نے شادی عجیب طریقے سے کی تھی۔ میں عورتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار؟ ہاں، میں اور رام سنگھ۔ ہم لدھیانے، امبالے اور رتک سے عورتیں اٹھا کر لاتے تھے اور پنجاب میں بیچتے تھے۔ خاص طور پر لائل پور اور سرگودا میں اچھے دام ملتے تھے۔ ہم دونوں کو ہی عورتوں کا چاؤ نہ تھا۔ ہم دونوں کبڈی کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے اور سب سے اول جسم اور جان کی رکھوالی کرتے تھے۔ جوانی میں بیسیوں عورتیں آئیں اور بیسیوں گئیں۔ کبھی کبھار کوئی پسند آئی تو 2-4 روز کے لیے رکھ لیا، ورنہ ادھر سے لادا ادھر بیچا۔ پھر ایک دن میں نے سنا کہ چک نمبر 30 کی ایک کمہاری نے آواز دی ہے کہ 4 گاؤں میں کوئی ایسا جوان ہے جو مجھے دن دن کو آ کر لے جائے۔ یہ سن کر مجھے تاؤ آ گیا۔ میں نے کہا، چل رام سنگھ، مگر رام سنگھ دن کو جانے سے گھبرائے۔ میں نے ایک عورت کو بھیج کے پتہ کرایا تو معلوم ہوا اس کا خاوند کمہار اپنے گاؤں کا شہزور جوان ہے۔ رات کے وقت اس کی ماں بیٹے اور بہو کو اندر بند کر کے تالا لگاتی ہے، چنانچہ رات کو نکالنا دشوار ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ عورت کی پکار ضائع نہیں جانی چاہیے۔ میں نے پیغام بھیجا کہ فلاں دن تمہارے گاؤں سے 3 مربع باہر پیپل کے نیچے دوپہر کو آؤں گا، ہمت ہو تو آ جاؤ۔ سخت گرمی کے دن تھے۔ میں 10 کوس پیدل چل کر پیپل کے نیچے پہنچا۔ بیٹھے بیٹھے دوپہر ڈھل گئی، عورت کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں وہیں سو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سویا کہ چھڑی کی نوک سے کسی نے مجھے جگایا۔ آنکھ کھلی تو سامنے ایک بڑا سا نوجوان تھا، سر پر منڈاسا، کمر پہ پھولدار لاچا، ہاتھ میں چھڑی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے جوان؟ اس کی آواز آئی، اب اٹھ، اگر چلنا ہے تو۔ مجھے سندیسہ بھیج کر خود سوتا ہے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غور سے دیکھا تو وہ عورت تھی۔ پر نعیم، کیا عورت تھی کمبخت! سارے ولایت میں نے ایسی جوان اور جلال والی عورت نہیں دیکھی۔ ساری رات اور سارا دن ہم چلتے رہے۔ 30 کوس جا کر پہلی رات گزاری۔ وہ میرے دوست کا گاؤں تھا۔ سویرے اٹھ کر عورت بولی، میں تجھ سے بیاہ کروں گی۔ میں نے کہا، بیاہ کی بات چھوڑو، میں بیاہ کا قائل نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ خیر، وہاں سے گھوڑی لے کر ہم تیسرے دن امرتسر پہنچے۔ راتوں رات میں نے اس کے 700 روپے وصول کیے اور اسے سوتا چھوڑ کے چلا آیا۔ کوئی 10 دن گزرے ہوں گے کہ ایک رات میں کھیت میں سویا تھا، اچانک میری چھاتی پہ کوئی چڑھا۔ میں نے چلانا چاہا تو اس نے ایک ہاتھ سے میرا منہ بند کر دیا اور چھری کی نوک میری گردن پہ رکھ کر بولی، میں ہوں سریندری، بول میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں؟ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ جان کے خوف سے میں نے وعدہ کر لیا۔ راتوں رات اسی کی گھوڑی پر سوار ہو کر گاؤں سے نکل آئے۔ اس نے مجھے اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ صبح ایک گاؤں کے مندر میں جا کے ہم نے شادی کر لی۔ پتہ ہے کیسے؟ گھوڑی کی پشت پر اور کسی چوتھے آدمی کے بغیر۔ پنڈت کے سر پر سریندری کی چھری تھی اور وہ گھوڑی کی باگ پکڑے پکڑے پھیری دے رہا تھا اور اشلوک پڑھتا جا رہا تھا۔ سریندری نے چند روپے کھول کر اس کی طرف پھینکے اور ہم لوٹ آئے۔ اس رات وہ مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ میں نے کہا، اب روتی کیوں ہے؟ اگر میں شادی نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیتی۔ کہنے لگی، وہ تو صرف دھونس تھی،
اگر تم شادی نہ کرتے تو میں اپنا خون کر لیتی۔ تم تو مرد ہو، تم کیا جانو عورت کے دل میں کیا ہے۔ آج 10 برس گزر گئے اس بات کو، اس نے آج تک میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی۔ کمزور چڑیا کی طرح رہتی ہے میری بیوی۔ وہ لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ نعیم نے کہا، اب تم جنگ پر آئے ہو، اگر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تو؟ نہیں، وہ نہیں جائے گی۔ جس مرد کے ساتھ اس کا دل نہیں تھا اسے اس نے بول دیا تھا کہ تو مجھے چاہے تالے میں رکھ لے، میں ایک نہ ایک دن چلی جاؤں گی۔ میرے گھر میں وہ خوشی سے رہتی ہے، 2 بچے بھی ہیں اس کے۔ آج تک اس نے اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ نعیم، تم جانتے نہیں، عورت جب محبت کرنے پہ آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ میری عورت بڑی دلیر اور محبت کرنے والی ہے، میں جانتا ہوں اسے، مگر فکر ان بچوں کی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ نعیم بستر میں دھنستے ہوئے بولا، کچھ مت سوچو، رات بہت گزر گئی ہے۔ اگلے دن جرمن حملہ شروع ہوا اور اخیر نومبر تک رہا۔ جنرل فرینچ اپنی سیاہ کار میں آیا اور فیروز پور بریگیڈ ڈویژن سے جا کر ملنے کے احکام جاری کیے۔ اسی شام کو رجمنٹ موٹر لاریوں میں سوار ہو کر رات کے وقت سینٹ لوئی پہنچی۔ صبح سویرے وہ سب فائرنگ لائن پر تھے۔ کیولری کے دستے وتشت کے علاقے پر چھائے ہوئے تھے۔ سامنے خوبصورت اور خاموش جنگل شمال کی طرف دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آگے جا کر سرسبز پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ جنگل کے شمال مشرقی کونے سے 15 قدم ہٹ کر انہوں نے کھلی جگہ میں مشین گن نصب کی۔ انہی مورچوں میں ان سے پہلے 5th اور 16th لانسرز پڑے تھے۔ ان کے چھوڑے ہوئے راشن کے خالی ڈبے، ٹوٹے ہوئے بسکٹ، کاغذ کے ٹکڑے اور جلے ہوئے سگریٹ ادھر ادھر بکھرے تھے۔ ٹھاکر داس اور نعیم نے اپنے سیکشن کو مورچوں میں جمایا اور 8 جوان ہر 2 مشین گنوں پر مقرر کیے۔ اسی خندق میں 2 اور سیکشن 20-20 گز کے فاصلے پر مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی 4 مشین گنیں پہلے سے کھدی ہوئی بنیادوں پر نصب تھیں۔ شمالی محاذ پر جرمن حملہ شروع ہو چکا تھا اور توپ خانے کے فائر کی مسلسل آواز جنوبی مورچوں تک آ رہی تھی۔ تمام دن سورج ان کے سروں پر چمکتا رہا۔ وہ آہنی خود پہنے، خندقوں میں سر چھپائے احکام کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ خندقیں گیلی اور سرد تھیں، ان میں عجیب و غریب شکل والے ننھے ننھے کیڑے رینگ رہے تھے۔ آخر کار ٹھاکر داس نے اپنا خود اتار کے گھٹنے پہ رکھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نعیم نے پوچھا، حوالدار نور محمد کہاں ہے؟ ٹھاکر داس آہستہ سے بولا، آؤٹ پوسٹ پر ہے۔ نعیم غصے سے بولا، مجھے کہہ رہا تھا آج صبح ہم ضرور حملہ کریں گے۔ ٹھاکر داس طنز سے ہنسا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بریگیڈیئر جنرل واہن سمجھتا ہے۔ ہم حملہ نہیں کریں گے، جرمن پہل کریں گے۔ شمال میں بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ سامنے اونچی نیچی زمین پہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ غیر کاشت شدہ پتھریلی زمین مکئی کے رنگ کی تھی۔ خشک ٹہنیوں اور زمین کے ہم رنگ گھاس کی اوٹ میں خندقوں کے اندر ہزاروں سپاہیوں کے بیک وقت سرخ اور زرد چہرے ساکن تھے۔ ان کی خوفزدہ ہوشیار آنکھوں میں انتظار کی تھکن تھی۔ ان سب کے کان شمال کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں سے ہلکی ہلکی بادل کی گرج جیسی توپ خانے کی آواز آ رہی تھی۔ 1 میل کے فاصلے پر دشمن کے مورچوں میں حرکت ہو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے خندق میں موجود تھے، کیڑے ان کے جسم پر جگہ جگہ چڑھ رہے تھے۔ نعیم نے گالی دے کر بوٹ کی ایڑی سے کیڑوں کی پوری قطار کچل دی۔ ٹھاکر داس بسکٹ چبا رہا تھا، اس نے نعیم کی طرف بڑھائی۔ وہ خفگی سے بولا، مجھے بھوک نہیں، اور چھاگل کھول کر پانی پینے لگا۔ نعیم، اپنا پانی ختم مت کرو، مورچے میں 2 چیزوں کی بڑی قیمت ہے، بارود اور پانی۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی چھاگل ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ نعیم کا دماغ ایک بے وجہ غصے اور تھکان کی گرفت میں تھا۔ اس نے جواب دیے بغیر کیڑوں کو کچلنا جاری رکھا۔ ٹھاکر داس گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بولا، ریاض، پیٹیاں لے آئے؟ لے آیا۔ گل محمد، اب تم جاؤ۔ حملے کے دوران اسی طرح بارود کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ ریاض اور رام لال، تم انہیں خالی کر کے پھر سے بھرو۔
250 راؤنڈ 3 منٹ میں نکلتا ہے. خالی مت بیٹھو، مشق کرو. خالی بیٹھے بیٹھے تم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگو گے. اس نے کنکھیوں سے نعیم کو دیکھا جو کیڑوں کو مسلسل مار رہا تھا. پھر نرمی سے بولا، نعیم مت مارو انہیں، اپنے مورچے میں کسی کو مت مارو. میدان جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں.